نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ذرا دیر رک کر سوچیں، کیا ہمارا ایمان، اخلاق، ہمارا طرز عمل، ہماری عبادات، ہمارے معمولات اور ہمارے معاملات کیا اپنی محبوب ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے کرتی ہوں۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، مسلمانوں کے درمیان یا غیر مسلموں میں، اپنے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ لازماً اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ لازماً اس کی بات مانتا ہے اور وہ لازماً اس کی پیروی کرتا ہے۔ جیسے کسی عرب شاعر نے کہا، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کے باوجود ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ میری عمر کی قسم، یہ تو زمانے میں نرالی ہی بات ہے۔ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ سچا محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے آج سے ہم ایک شارٹ ریمائنڈر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور معمولات کو مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح و استغفار کرتے۔ ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔ جب کسی بات پہ غمگین یا فکر مند ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے۔ جب پریشانی ہوتی تو کہتے، هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے۔ جب خوش ہوتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔
اللہ کا شکر جس کے فضل سے نعمتیں اتمام کو پہنچتی ہیں۔ جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہر حال میں۔ خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کرتے، گویا خوشی ہو یا غم، ہر حال میں اور ہر موقع پہ اللہ ہی کا ذکر کرتے۔ نماز، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف جلدی کرتے، دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیت پہ رکتے، آیت رحمت پر رک کے اللہ سے رحمت کا سوال کرتے اور آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے۔ اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اگر کوئی استفسار کرتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی خوشی نصیب ہوتی فوراً سجدہ کرتے۔ روزہ، رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، ہر قمری ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ، پیر، جمعرات، محرم میں یوم عاشوراء اور عشرہ ذو الحجہ کے روزے رکھتے، شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام فرماتے۔ رمضان، ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے، خصوصاً صدقہ و خیرات کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے۔ ہر سال اعتکاف کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام میں دوام ہوتا۔ عیدین پہ خاص اہتمام فرماتے، غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عید کے لیے پیدل آتے اور جاتے، عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے۔ صدقہ و خیرات، خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے، کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کسی سائل کو انکار نہ کرتے، اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے۔ مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ تھا۔ اگر ہم اپنے خرچ کو دیکھیں، اپنے اخراجات کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر بھی غور کریں کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ روزمرہ کے کام، گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہ سمجھتے تھے، اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھو لیتے، کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے، یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ طہارت و نظافت، ذاتی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا۔ جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، سوتے وقت بھی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا، یعنی رات کو آخری کام یہی کرتے تھے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے۔ کھانا پینا، کھانا ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے کھاتے اور پھر اس کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال باوقار اور پرسکون تھی، سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے تھے۔ ملاقات کے موقع پر سلام کرنے میں پہل فرماتے، مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہ چھوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ چھوڑتے تھے۔ ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے، پورے جسم کے ساتھ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے۔ مجلس، کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب فرماتے، مجلس میں اگر کوئی ہنستا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے۔ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ سمجھانے کے لیے
ٹھہر ٹھہر کر بولتے کہ سننے والا پوری طرح بات سمجھ جاتا۔ زبان سے جوامع الکلم ادا ہوتے، یعنی نہ پیتل الفاظ، نہ کم نہ زیادہ۔ گفتگو میں نہ کسی کی غیبت ہوتی اور نہ طعنہ زنی۔ مگر آج ہماری اکثریت کا حال اس سے بالکل مختلف ہے کہ اپنی کوئی فکر نہیں۔ ہماری زیادہ تر گفتگو، ہماری زیادہ تر باتیں دوسروں کے گرد گھومتی ہیں، دوسروں کی ذات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے حالات اور واقعات پر تبصرے اور بحث و مباحث سے ہم زیادہ کرتے ہیں۔ خوشی و ناراضگی۔ بہت خوش مزاج تھے، خوش ہوتے تو چہرے مبارک چمک اٹھتا گویا 14ویں کا چاند۔ جب ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا۔ نہ خوشی میں قہقہے، نہ رونے میں چیخ و پکار، بس آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں مسکرائے نہ ہو۔ جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے، اس سے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، اس کو تبدیل کر دو۔ ہمارے لیے اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کی آرائش کن کن چیزوں سے ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق: ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت فرماتے، وعدے کی پابندی کرتے، مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ آج ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کیسے گمان ہے، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوں گے دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی نہیں آ سکتی۔ جب تک خیر خواہی نہ ہو دلوں میں محبت نہیں ہو سکتی، اور جب تک باہم محبت نہ ہو اس وقت تک گھر کے معاملات درست نہیں ہو سکتے، اور نہ گھر کے باہر کے معاملات میں اصلاح ممکن ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس خلقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ ازواج مطہرات سے آپ کا برتاؤ نہایت اچھا ہوتا تھا، خوش خلقی سے پیش آتے، حضرت عائشہ کو عائش کہہ کے پکارتے، ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے، سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے، بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے، حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے کہتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق بہترین تھا، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سنتے، کوئی خواب سناتا تو مطلب بیان کرتے، ہدیہ قبول کرتے اور بدلے میں بھی دیتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کیا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ دو باتوں میں اختیار ہوتا تو آسان کو اختیار فرماتے، بشرطے گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کی توہین کی اور نہ کبھی کسی کی دل شکنی فرماتے۔ مسکینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ: مصیبت زدوں کے کام آتے، یتیموں کی سرپرستی کرتے، مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا تھا، لوگوں کے غم میں شریک رہتے۔ اسی طرح جانوروں پہ خاص شفقت اور رحمت فرماتے، درختوں کو بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرماتے، گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ مثالی تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کی حالت بدلے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ ہمارا طرز عمل، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز کلام، گفتگو، معاملات
اخلاق اور معاشرتی زندگی سب کی سب جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے ہم اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جس تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پہنچے تھے۔ انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالا تھا۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ جب انہوں نے دین پہ عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کی اور پھر اسے دوسروں تک لے کر گئے، تب جا کے یہ ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔